بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب سننے والوں کو میری طرف سے نیا سال مبارک ہو، اور اس دعا کے ساتھ کہ 2025 آنے والا نیا سال آپ کے لیے برکتیں، رحمتیں اور خوشیاں لے کے آئے۔ آج پہلی تاریخ ہے، پہلا دن ہے نیا سال کا، تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ گفتگو کریں اور ایک چھوٹی سی چیز جو کہنے میں تو بڑی چھوٹی لگتی ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں، تاکہ یہ پورا جو سال ہے اور اس سے آگے آنے والے اور بھی سال، یہ ہمارے اللہ کی نعمتوں، برکتوں، رحمتوں اور کرم نوازی سے گزرے۔ کیونکہ پچھلے سال گزر گئے، ہم نے بہت کچھ سیکھا، سمجھا، اور ماضی سے تو ہم سیکھتے ہیں، لیکن اب ہمیں مستقبل میں کیا کرنا چاہیے۔ ویسے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ نئے آنے والے سال میں بیٹھ کے اور ریزولوشنز بناتے ہیں کہ اس سال ہم یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، ایک چیک لسٹ بناتے ہیں جو تقریباً 5 یا 6 جنوری کو لوگ بھول جاتے ہیں۔ پورے سال کی چیک لسٹ بنتی ہے، لیکن 2-4 دن اس پہ چلتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں ڈائٹنگ کروں گا، تو کوئی کہتا ہے کہ میں نشہ چھوڑوں گا۔ اس طریقے سے مختلف ریزولوشنز بناتے ہیں، لیکن وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ کچھ دن چلتے ہیں ریزولوشن پہ، اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح آج بھی میں ایک آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، ایک چھوٹی سی چیز جس پہ میرے جو سبسکرائبر ہیں، جو بھی مجھے سن رہے ہیں، ان کے لیے اگر آپ یہ چیز کر لیں اور ساری چیزوں کو چھوڑ کے صرف ایک آپ کو چیز بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ اس پہ عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کیا یہ سال تو کیا آنے والے سارے جو سال ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو لمبی عمر دے صحت کے ساتھ، وہ سب ایسے گزریں گے کہ اللہ کی آپ برکتیں اور رحمتیں سمیٹ رہے ہوں گے۔ وہ کرنا یہ ہے، اپنے ساتھ یہ وعدہ کریں آج ابھی اس وقت کہ ہم ہر چیز کو بیلنس کر کے چلیں گے، انصاف کے ساتھ چلیں گے۔ بس کرنا یہ ہے۔ دیکھیے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ چل نہیں سکتا، اصل میں اس میں طاقت تو ہوتی ہے چلنے کی، لیکن اس کا جو مائنڈ ہے وہ اس بیلنس کرنے کو سمجھ نہیں پاتا، اس لیے وہ چل نہیں سکتا۔ اور پھر آہستہ آہستہ جب وہ تھوڑا تھوڑا بڑا ہوتا جاتا ہے تو پھر وہ سلولی پہلے چلتا ہے، اٹھتا ہے پہلے، پھر گرتا ہے، ایسے چلتے چلتے پھر چلنا شروع کرتا ہے، پھر دوڑنا شروع کرتا ہے۔ تو انسان کی ابتدا ہی بیلنس سے ہوتی ہے۔ اگر ہم زندگی کے جو معاملات ہیں ان کو اگر ہم بیلنس سے چلائیں اور ہر چیز کو اپنے توازن میں رکھیں، انصاف کے ساتھ اس کو دیکھیں، تو ہمارے 90% جو معاملات ہیں وہ سیدھے ہو جائیں گے۔ میں یہ اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پریکٹس ہے بیلنس کرنے کی، یہ اگر ہم 2-3 مہینہ، زیادہ نہیں، بس اپنے ساتھ یہ وعدہ کریں 2 یا 3 مہینہ منتھس جو ہیں وہ آپ اس کی پریکٹس کریں گے کہ صبح سے لے کے رات تک جو بھی معاملات ہیں اس میں آپ اپنے آپ کو بالکل بیلنس رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اب کس طرح کرنا ہے یہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ جب ہم بیلنس کر لیں گے چیزوں کو تو 2-2.5 مہینے کے بعد ہمارے سب کانشیس میں ہماری عادت بن جائے گی وہ، پھر آگے فیوچر میں ہمارے سارے معاملات آٹومیٹیکلی بیلنس ہو جائیں گے، کیونکہ ہمیں مائنڈ انجینئرنگ کرنی ہے، اس میں فیڈنگ کرنی ہے کہ ہم بیلنس ہو جائیں۔ اب کون سے وہ پریکٹس ہیں چھوٹی چھوٹی، وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آپ سب سے جو بہترین طریقہ ہے بیلنس کرنے کا وہ یہ ہے کہ آپ کے جو رشتہ دار ہیں، جو سب سے پہلے ماں باپ، بیوی بچے، پھر بہن بھائی، یا پھر گھر کے جو آپ کے ریلیشنز جن کے ساتھ ہیں، گھر کے، میں دور کے رشتوں کی بات نہیں کر رہا، بڑے نزدیک کے رشتے جو گھر کے، ان کے حقوق کو دیکھیں بس، اور چیزوں کو چھوڑ دیں فی الحال۔
اب یہ دیکھیں کہ آپ کی وائف ہے یا ہسبینڈ ہے، ان کے حقوق کیا ہیں. ان کو یہ دیکھیں کہ میں کیا حقوق دے پا رہا ہوں یا پا رہی ہوں، یا اس کو اس سے زیادہ کچھ دے رہا ہوں. وہ زیادہ جو آپ دے رہے ہوں وہ کسی اور کا حق ہے. بالکل اسی طرح ماں باپ ہیں، ان کے ایک اپنے خاص حقوق ہیں، اس کو بھی دیکھیں، بچوں کو بھی دیکھیں. کہنے کا مقصد جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان سے بیلنس میں چلنا شروع کریں، انصاف کے ساتھ شروع کریں چلنا. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، یہ 2 چیزیں آپ کریں انشاءاللہ آپ کے جو معاملات ہیں وہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے سیدھے ہو جائیں گے. ایک تو میں نے آپ کو یہ کہا کہ اپنے جو بھی گھر کے رشتہ دار ہیں، اب گھر میں بھی دیکھیں. اس کے بعد یہ نہیں کہ صرف گھر، آپ اگر اپنے دوست ہیں، دوست احباب، ان کے حقوق کو بھی دیکھیں. جہاں پہ آپ بزنس کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، جو سرکل ہے آپ کی، اس میں بھی یہ دیکھیں آپ کے حقوق، ان کے حقوق کیا ہیں، آپ پورے کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. آپ کے آس پڑوس کے لوگ ہیں، ان کے حقوق ہیں. یہ صرف یہ کرنا ہے، اور تو میں کوئی بڑی بات نہیں کر رہا کہ یہ چلا جا کے کاٹیں، یا آپ کوئی ایسا عمل کریں، وظیفہ کریں. میں کوئی وظیفے چلے کی بات نہیں کر رہا، میں صرف معاملات کی بات کر رہا ہوں. ایک یہ ہو گئے آپ دوسروں کے حقوق. دوسرا، آپ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے یہ جو جسم ہمیں دیا ہے یہ ایک امانت ہے. اس میں روح ہے، روح نکل جاتی ہے. یہ جسم امانت ہے، اسی مٹی ہے، اسی مٹی سے مل جانا ہے. اس کے بعد پھر جب ہمارا یہ ایمان ہے کہ آخرت ہوگی، اس کے بعد پھر ہم زندہ کیے جائیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اسی جسم کے ساتھ پھر اللہ کے سامنے آئیں گے. تو یہ امانت ہے، تو اس کی بھی نرشمنٹ کرنی ہے. اس کے ساتھ غلط کچھ نہیں کرنا، اس کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے، اپنے آپ کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے، اس جسم کے ساتھ. وہ کیسے؟ اپنے کھانے پینے پہ نظر رکھیں بس. اگر نشہ کر رہے ہیں تو وہ تو اس کو تو ختم، وہ تو کسی کاؤنٹنگ میں نہیں آ رہا. لیکن جو آپ حلال چیزیں کھا رہے ہیں اس پہ بھی دیکھیں. آپ 3 روٹیاں کھا رہے ہیں، آپ کو ضرورت کتنی ہے؟ آپ چاول کی پلیٹ اگر پوری بھر کے کھا رہے ہیں تو کیا آپ کا جسم پھول رہا ہے؟ کیا آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا وزن بڑھ رہا ہے؟ تو کم کریں. آپ کی جو نیڈز ہیں، آپ پروٹین صحیح لے رہے ہیں، اتنی مقدار میں لے رہے ہیں جتنی آپ کو ڈیلی ضرورت ہے. شوگر، سالٹ، منرلز، وٹامنز، ان سب چیزوں پہ بھی نظر رکھیں، کیونکہ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، تو ہمیں اس کی قدر کرنی ہے. تو اس اپنے جسم کے ساتھ انصاف کرنا ہے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ انصاف کرنا ہے. انصاف سے مراد ان کے حقوق، مطلب بیلنس کرنا ہے. جب آپ جیسے کہتے ہیں نا بیلنس ڈائٹ، مطلب انصاف کے ساتھ ڈائٹ. آپ کی بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے، کتنی پروٹین انٹیک ہونی چاہیے، کتنی کیلوریز لیں، یہ ہے بیلنس. اس کے بعد ہم کتنی اپنے کیلوریز برن کریں، ایکسرسائز جو ہوتی ہیں. تو ہمیں اپنی جو کھانا پینا ہے اس کے ساتھ انصاف، بیلنس ڈائٹ کرنی ہے، اور ساتھ اپنی جو بیلنس ریلیشنس کو بیلنس. جیسے ایک گھر میں جوائنٹ فیملی میں لوگ رہتے ہیں تو 90% ایسا ہی ہوتا ہے، 90 سے بھی اوپر، کہ ماں اور بیوی کے حقوق کو بیلنس نہیں کر پاتے لوگ، یا ان کی وہ جھکاؤ ماں کی طرف زیادہ ہوتا ہے تو بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے، تو بیوی کے حقوق رہ جاتے ہیں. پھر بیوی کی طرف اگر جھکاؤ زیادہ رہتا ہے تو ماں کے حقوق رہ جاتے ہیں. بہن کی طرف اگر ہوتا ہے تو پھر بھی بیوی ناراض ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمیں بیلنس کرنا ہے. یہ نہیں کہ اس کو خوش کرنے کے لیے اس کو کم دیں، نہیں. بہن کے اپنے حقوق ہیں، بھائی کے اپنے ہیں، ماں کے اپنے، ہر کسی کو اگر آپ بیلنس کریں. اگر اور یہ بھی چیک کریں کہ کوئی غلط کہہ رہا ہے تو آپ میں اتنی جرأت، ہمت ہونی چاہیے کہ آپ ان کو یہ کہیں کہ آپ غلط ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو. ان کو آپ یہ سمجھا سکتے ہیں پیار سے کہ ایسا نہیں ہے، آپ کا یہ حقوق ہے، میں آپ کے یہ حقوق پورے کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہو رہا کہ کسی اور کے کچھ دینے سے آپ کے حق تلفی ہو رہی ہے. آپ ماں کو بھی یہ سمجھا سکتے ہیں کہ امی، اگر میں
جو کچھ اپنی بیوی کو دے رہا ہوں اس سے آپ کی کوئی حق تلفی نہیں ہو رہی. میں آپ کے پورے حقوق آپ ان کو سمجھائیں, ان کے ساتھ بیٹھیں. ماؤں کو اکثر یہ شکایت ہوتی ہے کہ شادی کے بعد ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتا. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. آپ کو بیٹھنا ہے اپنی ماں کے ساتھ, اپنی ماں کے ساتھ ڈسکس کریں, باتیں کریں ان سے. ان کو یہ ایک کمپلیکس ہو جاتا ہے, احساس کمتری ہو جاتی ہے کہ میں نے اس کو پیدا کیا, اس کے بعد پیٹ میں رکھا, اس کے بعد اس کو میں نے پالا پوسا, 20-25 سال اس پہ محنت کی, اور آخر میں جب اس کی شادی ہوئی تو وہ چلا گیا. یہ جینین بات ہے اس کو دیکھنا چاہیے, اس کو ایڈریس کرنا چاہیے اس مسئلے کو. اب دوسری طرف جب بیوی آتی ہے تو وہ بھی سب کچھ چھوڑ کے آپ کو صرف دیکھ کے وہ آتی ہے اس گھر میں. اس کا کوئی نہیں ہوتا جب پہلے وہ اپنے گھر میں آتی ہے, پھر آہستہ آہستہ اس کے رشتے بنتے ہیں. پہلا رشتہ آپ بنا کے آتے ہو نکاح کر کے, تو اس کو بھی آپ کو ایڈریس کرنا ہے. اس کو دیکھو, اس کے مسئلے کو دیکھو, اس کے ساتھ بیٹھو, بات کرو. اگر غلط ہے تو غلط کہو, صحیح ہے تو پھر دیکھو کہاں پہ آپ سے مسٹیک ہو رہی ہے. تو باتیں تو بہت ساری ہے, اس ٹاپک پہ اگر میں بات کروں تو بہت لمبی ہو جائے گی ویڈیو. لیکن آج کا یہ ویڈیو صرف یہی ہے کہ ہم نئے سال میں داخل ہو چکے ہیں, اور آپ کو مبارک ہو. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور موقع دیا, ایک اور سال دکھایا 2025, اور آپ اور ہم مل کے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اس سال ہم اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے, ہم اپنی فلاح کے لیے, اپنی اصلاح کے لیے ہم کیا کریں گے, چیزوں کو بیلنس کریں گے. اور بیلنس رشتوں میں اور کھانے پینے میں. ضرور مجھے کمنٹس اور اپنے فیڈ بیک جو ہے اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا کہ آپ کو کیسا لگا یہ جو میں آج آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. اس پہ ہم ڈسکس کریں تو اور اچھی بات ہے. جتنا ہو سکے آپ کمنٹ کریں اور اس پہ ہم ڈسکس کریں, تاکہ جتنے لوگ زیادہ سے زیادہ اس کو دیکھیں اور شیئر بھی کریں, اور لوگوں تک یہ میرا میسیج جو میں چاہ رہا ہوں وہ پہنچ جائے.